अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है ठीक है, खैरियत से हैं। शाम हो गई है, मौसम अच्छा हो गया होगा। कम्मा कारां तो वेले हो गए, घरां नूं पहुंच गए होवोगे। मेरा ख्याल है यही टाइम होता है, कुछ लोग आ गए होंगे, कुछ लोग आ रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अपनी करम नवाजियां आप पर इतनी ज़्यादा हों कि आपसे संभाली ना जाए, ये हमारी दुआ है। खुश रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। वीडियो की तरफ चलते हैं, बट इससे पहले जो आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है वो हमेशा होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही लाइक्स और कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह करें फेसबुक और यूट्यूब दोनों को। और इस जो वीलॉग है इसको ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड कर दिया करें, उससे हमारी रीच काफी बढ़ती है, ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा लोग सुनते हैं। जी दोस्तों, अब धमाकेदार खबर जो है ना ये है, मुझे यहां कीड़े तंग करते हैं, प्लीज मुझे यहां से निकालो। इमरान खान ने आज अपने वकील से 1.5 घंटा मुलाकात की, कहा जी कि मुझे यहां कीड़े तंग करते हैं, प्लीज खुदा के वास्ते मुझे यहां से निकालो। ये इमरान खान साहब ने अपने वकील से 1.5 घंटा की मुलाकात में कहा। इस मुलाकात में इमरान खान ने ज्यादातर यही कहता रहा कि मुझे यहां दिन में मक्खियां तंग करती हैं, रात को कीड़े होते हैं, वॉशरूम में शावर नहीं, छत टपकती है, जैसे तैसे करके मुझे यहां से निकालो। मुलाकात में इमरान खान की हालत वैसी ही थी जो एक महसूस लोगों की होती है, जिनको एक महसूस दवाई ना मिले तो वो हरकतें करते हैं। खैर, इमरान खान के हुक्म के बाद न्याजी को अडियाला जेल में 1 क्लास सहूलतों के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह समाअत करेगा। इमरान खान ने अपने वकील को कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहना मुझे उन पर एतमाद नहीं है, इसलिए वो मेरा केस ना सुने। क्या बात है, अंदर से बैठकर चीफ जस्टिस को वो कह रहा है कि मुझे तुम पर एतमाद नहीं है, इसलिए मेरा केस ना सुनना, मेरा केस वो सुने जो मुझे रिलीफ दे सके। दुनिया का वाहिद मुजरम देखा है जो जेल में बंद है, रिलीफ लेने के लिए जज भी अपनी मर्जी का मुकर्रर करना चाहता है। जज को कहता है कि आप पर मुझे एतमाद नहीं है, आप केस ना सुने। यानी जेल जाकर भी तकब्बर नहीं गया, अना खत्म नहीं हुई, तासब खत्म नहीं हुआ। इमरान खान को बंदयाली ग्रुप की आदत पड़ी हुई है, इसलिए फरमाइशें कर रहा है, लेकिन तबीयत मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही है और बहुत साफ हो जाएगी। दोस्तों, आप अपनी खाला जी के घर तो गए नहीं हुए, आपने चोरी की है, आपने हेरा फेरी की है, आपने सरकार के काम, सरकार के पैसे आपने चुराए हैं, आप पर जुर्म साबित हुआ है। आप इस वक्त खाला जी के घर पे छुट्टियों पे नहीं आए हुए, या अपनी नानी के यहां छुट्टियों पे नहीं आए हुए, या आपके जो मसेर हैं, पतरेर हैं, जिनको चाचे बाबे ताए के बच्चे कहते हैं, उनके घर पे गर्मियों की छुट्टियां गुजारने नहीं आए, जो आपके एसी का ख्याल रखा जाए। तुसी उठो तो खाला ने कपड़े इस्त्री कीते हुन, तुसी सौन लगो तो खाला दूध का गिलास गर्म करके देवे, और सौन लगे जे बहुत ही तकलीफ होवे तो छोटा कजन आके पैर भी नप देवे। नहीं 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 नहीं, सरकार तुसी चोरी कीती है, तुसी चोरी करदे फड़े गए हो, तुसी लोकां नूं जो दसदे रहे हो 26 साल, आप कहते थे ना कि मेरी 26 साल की मेहनत है, आप लोगों को जो 26 साल उल्टी फरमाइश, उल्टी कहानी सुनाते रहे हो ना, उसका वो आपको ये रिजल्ट है। इसलिए आप जो है वो इस वक्त जेल में है। आप देखें, आप खुद सारी उम्र नंगी लड़कियों के साथ नंगे घूमते रहे, इसमें कोई शक है? खुद सारी उम्र नंगी लड़कियों के साथ नंगे घूमते रहे, खुद आपने हमेशा दूसरों की जेब पर डाका डाला है, आपने हमेशा नजर रखी है दूसरों के पर्स पर, आपने नजर रखी है हमेशा दूसरों के बैंक बैलेंस पर, आपने इवन नजर रखी है दूसरों की बीवियों पर, दूसरों की गर्लफ्रेंडों पर, दूसरियों में अब क्या 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 हूं जिसने नजर रखी है। और एक तरफ हमें बताते रहे, हमें सिखाते रहे कि इस्लाम कैसे कबूल करना है, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस्लाम को कहां से शुरू करना है, कहां पे। मैं कमाल है यार, हम अपनी मर्जी से नमाज भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें इमरान खान बताएगा, हम अपनी मर्जी से बच्चों की शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान हमें बताएगा, हम अपनी मर्जी से दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते, जनाजे तक नहीं पढ़ सकते अपने से, क्योंकि जो इस्लाम इमरान खान जानता है वो कोई नहीं जानता। लेकिन दूसरी तरफ जो आप कर रहे हैं वो आपके सामने चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। सरकार, आप खाला जी के घर पे नहीं आए हुए, ये बात याद रखें। इसलिए अब इन कीड़ों के साथ दोस्ती कर लें, इन मक्खियों को अपनी सहेलियां बना लें। ये कीड़े और मक्खियां, ये आपके दोस्त और सहेलियां, इनका साथ बड़ा लंबा होना है, ये आपके बगैर अब नहीं रह सकेंगी। तो बेहतर है कि आप भी इनके साथ दोस्ती बना लें, इनको बताएं, इनको समझाएं, इनको तकरीरें दें, इनको लेक्चर दें। अब वो यूट्यूब वाले लेक्चर मक्खियों को सुनाएं, कीड़ों को सुनाएं, और चूहे तो वैसे भी आपको हैप्पी टू सी यू कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो उनके साथ एंजॉय करें। इमरान खान साहब, अब किससे ज्यादा यहां पे कुछ नहीं मिलना, जो आपने बोया है वही आपको मिला है। लेकिन खैर चलें जी, जेल में इमरान खान को एक और बुरी खबर मिली है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नहली के बाद पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला किया है।
ممکن ہے کچھ دیر میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. ماضی میں انہوں نے نواز شریف سے پارٹی صدارت چھینی تھی, مکافات عمل بھگت رہے ہیں, لیکن اس سارے معاملے میں ایک شخص بہت خوش ہوا ہے, وہ ہے ملتان کا ڈبہ پیر جناب محدوم شاہ محمود قریشی صاحب, کیونکہ اب مکمل طور پر پارٹی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. دلچسپ امر یہ ہے قریشی کے فیصلوں سے پوری پی ٹی آئی بلکہ بچی کھچی پی ٹی آئی اتفاق نہیں کرے گی اور پارٹی دوبارہ ٹوٹ جائے گی. قریشی کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلے نہیں کرے گا اور وہ عمران خان کی پالیسی لے کر نہیں چلے گا. یہاں پر ایک بہت بڑا کلیش آنے والا ہے. اگر قریشی صاحب کے ہاتھوں پارٹی کی باغ دوڑ آ گئی تو یہ پارٹی مزید تباہ و برباد اس لیے ہو جائے گی کیونکہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے جو لوگ اب عمران خان کے ساتھ رہ گئے ہیں, 90% تو لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں جو عمران خان کے ساتھ مجبوری میں تھے, لیکن اب وہ لوگ رہ گئے ہیں صرف جنہوں نے عمران خان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے, چاہے عمران خان ملک تباہ کرنے کی بات کرے اور چاہے ملک پر بم بنانے کی بات. اب ان لوگوں کو جب قریشی آ کے ایک نئی سٹوری سنائے گا اور ایک نئی پالیسی دے گا تو وہ لوگ کبھی بھی قریشی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس لیے اس پارٹی کا اب خاتمہ اور بھی نزدیک ہے اور بھی قریب ہے. ویسے تو زیادہ تر لوگ پارٹی میں نہیں رہ گئے, لیکن جو رہ گئے ہیں وہ اسٹرکٹلی عمران خان کے بیانیے والے ہیں, اور جو پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں وہ سارے کے سارے قریشی والے تھے. تو اب قریشی کی حکمرانی ایسے لوگوں پر ہوگی جو قریشی کی بات نہیں مانیں گے, تو اس لیے پارٹی تباہ ہونے کے چانس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. عمران خان کے پھیلائے ہوئے فتنے میں بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا تھا جو گند پھیلا رہا تھا. عمران خان کا سوشل میڈیا ہیڈ جبران ناصر امریکہ سے بیٹھ کر ملک دشمن پروپیگنڈا کرنے والوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے, داد دے رہا ہے, انہیں سمجھا رہا ہے کہ کیسے چیزیں لے کر چلنی ہیں. ایک آڈیو ہے وہ میں نے آپ کو سنانی ہے, اب وہ سنا لے اور اس کے بعد پھر آگے لے کے چلتے ہیں. یہ سنیں آڈیو. پیغام دینا تھا لیکن مجھے لگتا ہے لمبا ہو جائے گا, تو سوری فار دیٹ. بٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یار کل اتنا سیڈ دن تھا, اتنا جیسے فرسٹریٹنگ دن تھا, مطلب بہت ہی ڈپریسنگ سینیریو تھا. بٹ جس طرح آپ سب نے ہمت رکھی اور سوشل میڈیا پہ فیکٹس لائے اور سارا کچھ کیا, جو کانٹینٹ تھا, پروٹیسٹ کوریج اور گرافکس اور ہر چیز, مطلب ٹرانسلیشنز اینڈ ایوری تھنگ, ہیٹس آف ٹو یو یار. مطلب جو آپ لوگوں کا کیریکٹر ہے, مطلب ایک عمران خان نے ہمیں سکھایا تھا کہ یار نیور گیو اپ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کسی نے گیو اپ نہیں کیا اور سب نے اپنا بیسٹ دیا. تو دس از دا ٹائم ٹو ٹیک اے باؤ. مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ کا بہت بہت اسپیشل لوگ ہیں, اور تھینک یو فار آل دیٹ یو ڈو. بہت ایک دوسرے سے بڑی ہمت ملتی ہے, ورنہ تو بہت ہی سچ میں بڑا ایک سیڈ دن تھا. بٹ جب سب ساتھ ہو کے مل کے کام کرتے ہیں تو پھر سب کی ہمت بنی رہتی ہے. تو تھینک یو. اور 3 پرائرٹیز ہیں. پہلے یہ ایک ڈی پی ہے, اس کو دیکھ لیں جو پہلا پکچر ہے ابو, اس کو اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ کر لیں. ٹویٹر پہ تھوڑا سا خیال رکھیں کیونکہ بلو ٹک چلے جاتا ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, پروٹیسٹ کی جو ویڈیوز ہیں اور پکچرز ہیں ان کو پرائرٹی پہ رکھیں, وہ ضرور کریں. پروٹیسٹ والے ہیش ٹیگ سے لندن پلان کو ایکسپوز کرنے. اور یہ تیسرا والا ایک ہیش ٹیگ ایک ہے انصاف کا قتل, تو وہ بھی کریں. اٹس امپورٹنٹ ٹو ڈاکیومنٹ آل آف دس. تو تھینک یو اگین, اور آئی ایم سو امپریس, سو پراؤڈ, admire every one of you. So thank you for all that you do. جی یہ آپ نے سن لیا جی. یہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا کو لیڈ کرتے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے, امریکہ نیشنل, ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں, اس بندے سے اگر یہ پوچھا جائے, اس بندے کو اگر کوئی پوچھنے والا ہو اگر امریکہ کے لیے یہ کچھ کرے گا کہ امریکہ میں کو پکڑا گیا کرپشن کے چکر میں, اور اس کے پروٹیسٹ اور اس کی ڈیپیاں اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کرے گا, تو کیا امریکہ کے ساتھ اس کا وہی سلوک نہیں ہوگا جو پاکستان دی پولیس ادارے تھانے سے کر دی؟ مطلب امریکہ تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. لیکن یہاں پر کیونکہ الٹا گنگا بہ رہی ہے. عمران خان نے ساری عمر اسی چیز کی کمائی کھائی ہے. عمران خان کی یہی طاقت ہے جس کے بلبوتے پر وہ اقتدار میں آیا, کیونکہ یہ پروپیگنڈا تھا اس لیے زیادہ دیر تک اقتدار میں رہ نہیں سکا. اس لیے اب یہ پروپیگنڈا بھی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت بڑا کیا نظر آیا جی میں سوشل میڈیا پر چند بھولے بھٹکے سے لوگ, اور وہ جو کر رہے ہیں وہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں, وہ ان کی اسی وجہ سے وہ زندہ ہے, اسی وجہ سے ان کو سانس آتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان کی زیادہ عمر نہیں ہے سوشل میڈیا پر. اب آگے سے ان کے جو توڑ ہیں, ان کو آگے سے جو سبق سکھا رہے ہیں وہ کافی زیادہ لوگ آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ایک نمبر کے فراڈ ہے عمران خان صاحب اور سارے کے سارے لوگ, خاص طور پر جو عمران خان کے لیے کام بھی کر رہے تھے. تو اس لیے اب اس کو اتنی زیادہ اہمیت کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, نظر نہیں آئے گی.
تو اس لیے سوشل میڈیا پر بھی جو کر رہے تھے وہ کارگر ثابت اب نہیں ہونی چاہیے. کل آپ کو خبر دی تھی کہ ایک خاتون جو میجر طاہر صادق کی بیٹی بتائی جاتی ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میجر طاہر صادق نے اٹک میں ہزاروں ملازم بھرتی کرائے تھے جو ہمیں جیل کی خبر دے رہے تھے. مصطوفہ شکنجے میں آ گئی ہیں. ان کے خاوند کا لاہور گلبرگ میں ایک ہوٹل ہے جہاں غیر اخلاقی حرکات ہوتی ہیں. پولیس نے وہاں چھاپا مارا. ہوٹل میں غیر اخلاقی حرکات میں ملوث افراد منشیات سمیت گرفتار کر لگی ہے. ہوٹل کو سیل کر دی گیا. اندازہ کریں کہ ہر 2 نمبر آدمی جو ہے نا عمران خان سے ہی نکلتا ہے. ہر 2 نمبر آدمی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. اب جو ان کی بیٹی بتائی جا رہی تھی, ان کے ہسبینڈ کا لاہور میں جو ہوٹل تھا وہاں پہ جو ابھی ڈرگز کے معاملات اور پھر گند پل آنا یہ وہ جو ہوتا ہوا کا چھاپا پڑا ہے, اور وہاں پہ ہوٹل بھی سیل کر دیا گیا, اور وہاں سے جو غیر قانونی چیزیں پکڑی ہیں وہ بھی پکڑی ہیں. تو اندازہ کریں کہ عمران خان خود اور عمران خان کے ساتھ چلنے والے سارے کے سارے 2 نمبر ہیں. ان کے دھندے 2 نمبر ہیں, ان کے کام 2 نمبر ہے, ان کا جینا مرنا 2 نمبر ہے. عمران خان ہو اور اس کا واقف کار کوئی انسان کا بچہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ نہیں سکتا. عمران خان ہو اور اس کو کوئی انسان کا بچہ سپورٹ کرے, یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. ثابت ہو رہا ہے, میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. یہ جن کے ہوٹل سے فحاشی چل رہی ہے, گندگی چل رہی ہے, ڈرگز بک رہی ہے, وہ عمران خان کے واقف کار ہے نا, کسی اور دوسرے کے واقف کار تو نہیں ہے. چلیں جی خیر, آخر میں سوشل میڈیا کی طاقت پر بات کروں. سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر بات کرتے ہیں. ہم سب نے سول جج کی بیوی کے ظلم کے شکار گھریلو ملازمہ کے لیے آواز اٹھائی. اس کو ضمانت ملنے پر مخالفت کی, اس کا اثر ہو گیا ہے. آج ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج سیشن جج فرخ فرید بلوچ نے رضوانہ تشدد کیس میں سول جج کی بیوی ملزمہ سمیہ اعظم کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے, اور ملزمہ کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے, اس کو نیگیٹو استعمال کریں یا پوزیٹو. اب دیکھیں نیگیٹو استعمال کر کے عمران خان اس کا قاعدہ فتنہ اٹھا گیا, لیکن اگر اس کو پوزیٹو اٹھایا جائے, پوزیٹو فائدہ لیا جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک ملزمہ گرفتار ہوئی ہے, یہاں پہ حکومتیں چینج ہو رہی ہیں سوشل میڈیا سے. آپ سوشل میڈیا سے بلین ایرین بڑھ رہے ہیں. میں ابھی ایک دوست سے بات کر رہا, ہمارا کوئی بزنس ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی کمپنی ہائر کرنی ہے جو ہماری اس کو وہ پروڈکٹ بیچنے کے لیے ہم سے اس کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو اس کا جو بجٹ ہے وہ لگتا ہے کہ بہت بجٹ ہے, لیکن اس سے وہ 50 گنا زیادہ پیسے اکٹھے کر کے دیں گے سوشل میڈیا سے. تو سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اگر ہم اس کو پوزیٹو استعمال کریں, اور پاکستان میں خاص طور ظلم و ستم کے خلاف استعمال کریں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, ہمیشہ کی طرح لو یو. بس جانے سے پہلے ایک تو چینل سبسکرائب کر دیں, اور دوسرا لائک کر دیں, کمنٹس ضرور کریں کہ عمران خان صاحب کو کیا اڈیالہ جیل میں شفٹ کرنا چاہیے یا ان کو اٹک جیل میں ہی رکھنا چاہیے. سوال کا ضرور جواب دیں, اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں پروگرام شیئر کریں. خیال رکھیں, اجازت دیں. خدا